جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں آج الیکشنز کے حوالے سے سماعت ہوئی، ہیئرنگ ہوئی۔ وہاں پہ سپریم کورٹ نے بہت سارے سرکاری اہلکاروں کو بلایا ہوا تھا، اس لیے بلایا تھا کہ ان سے پوچھا جائے کہ جناب الیکشنز کے حوالے سے جو ہمارا حکم ہے اس کے اوپر اب تک کیا عمل درآمد ہوا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، اب کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ دوسری طرف حکومت نے ہنگامی قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ہے، وہ کیوں بلایا ہے اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی، اور آخر میں تھوڑی سی بات ہوگی پاکستان میں جو ہم جانوروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہوگی، اس لیے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کے اوپر آج آخر میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ اچھا، آج سپریم کورٹ میں ان چیمبر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے چیمبر میں سماعت ہوئی، وہاں پہ افسران کو بلایا گیا تھا۔ بنیادی طور پہ ان سے یہ پوچھا جانا تھا کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ الیکشنز کروائیں، یہ فنڈز جاری کریں، یہ کریں، وہ کریں، ابھی تک جناب کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے؟ اچھا، آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ساری حکومتی شخصیات کہتی رہیں کہ جناب آپ کروا لیں الیکشن، یہ دیکھیں قومی اسمبلی نے یہ قرارداد پیش کر دی، یہ فیصلہ مسترد کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس طرح کے بہت سارے آپ نے ڈائلاگ سنے ہوں گے۔ تو آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آج اٹارنی جنرل صاحب بھی وہاں پہ پیش ہوئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ کہا ہوگا کہ جناب ہم نے تو وہاں پہ ایک قرارداد پیش کر دی تھی اور یہ بینچ ہی مسترد کر دیا تھا، یہ فیصلہ مسترد کر دیا تھا، تو لہٰذا اب تو ہمارے اوپر یہ بائنڈنگ ہی نہیں ہے۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہاں پہ انہوں نے جا کے کہا کہ جی ہم نے منوان آپ کے فیصلے پہ عمل درآمد کیا ہے، یہ آرگیومنٹ انہوں نے لیا، لیکن جو ہم نے وہ وہاں پہ فائنانس بل پیش کیا تھا اس کو پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا، ہم نے تو فیصلے کے اوپر عمل درآمد کر لیا۔ یہ ان کا موقف رہا باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بھی، اور ادھر بھی حکومت نے جو اپنا جواب جمع کروایا اس کے اندر یہ موقف لیا ہے۔ تو یہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو قراردادیں ہیں یہ بس سیاسی ایک شبد بازی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور قراردادیں بھی ایسی کہ جن کے اوپر نہ بلاول صاحب سائن کرتے ہیں، نہ کوئی اور سینئر لیڈر سائن کرتا ہے، بس نامعلوم پارلیمنٹرین سے سائن کروا کے قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں اور اس سے سپریم کورٹ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق سپریم کورٹ نے اب حکم دیا ہے اسٹیٹ بینک کو کہ جناب آپ براہ راست پیسے دیں، جی ہاں جی، آپ براہ راست پیسے دیں الیکشن کمیشن کو اور یہ الیکشنز کروائیں۔ اچھا، وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ان کیا تھا کہ جی اوپن عدالت میں ہیئرنگ ہوگی، سیاستدان آئیں گے، دوبارہ وہاں پہ ڈرامہ لگے گا، لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس طرح چیف جسٹس بندیال صاحب چل رہے ہیں نا آرام آرام سے، دھیمے مزاج سے، وہ ہر چیز لیگلی بڑی ساؤنڈ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ آج بھی انہوں نے وہاں پہ جناب اسپیشل سیکرٹری فائنانس کو بلایا ہوا تھا، ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس کو بلایا ہوا تھا، اور ایک اور ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس کو بلایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ گورنر اسٹیٹ بینک وہاں پہ موجود تھے، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک وہاں پہ موجود تھے، سیکرٹری الیکشن کمیشن وہاں پہ موجود تھے، ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن آف پاکستان، ڈی جی لا الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کے ساتھ ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اور ان سب لوگوں کو وہاں پہ بلا کے ان سرکاری افسران کو وہاں پہ یہ کہا گیا ہے، اب جو ذرائع بتا رہے ہیں، ابھی جو حکم آئے گا، جو آرڈر آئے گا آج کی ہیئرنگ کا یا سماعت کا جو ان چیمبر ہوئی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی کے اوپر توہین عدالت بھی انووک کی جائے، کوئی مزید ڈیٹیلز ہیں، لیکن ابھی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جناب آپ یہ فنڈز ریلیز کریں۔ اچھا، یہ اب الیکشنز کا معاملہ، اور اس کے اوپر تو سب کو ایک آواز ہونا چاہیے، خصوصاً وہ جو آئین اور قانون والے صحافی ہیں، دانشور ہیں، لیکن اس کے بعد سے جس قسم کا اٹیک ہو رہا ہے عدالت کے اوپر، چیف جسٹس صاحب کی ذات کے اوپر، انپریسیڈنٹڈ ہے۔ انہوں نے کسی معزز سیاستدان کے خلاف، کسی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ آئین اور قانون کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آپ الیکشنز کروائیں، لیکن اس کے اوپر انہوں نے قیامت برپا کر دی ہے کہ جناب یہ کیوں کہا گیا ہے اور یہ غلط ہے، اس بینچ کو ہم نہیں مانتے۔ اس میں صحافی بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، مسلسل ان کی ذات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب کی اور دیگر جج صاحبان کو۔ لیکن اگین یہ سوچیں آپ کہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف، کسی حکومت کے خلاف، کسی جناب معزز سیاستدان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ عوام کا جو حق ہے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ الیکشنز کروائیں، لیکن اس پہ سارے آئین پسند، جمہوریت پسند جو 3 سال سے آپ کو لیکچر دے رہے تھے وہ آپ کو غائب نظر آئیں گے۔ اچھا، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ الیکشن کے فیصلے کے بعد سے چیف جسٹس صاحب کی ذات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کل سے ایک انتہائی بھونڈی قسم کی جو ہے یہ بھی سٹوری سرکولیٹ کر رہی ہے کہ جناب کوئی معزز 2 جج صاحبان میں تلخ کلامی ہوئی اور پتہ نہیں خدا نہ خواستہ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی،
پہلے ایک صحافی کو کسی نے بتایا کہ جناب وہ دوپہر کو ہوا، ان کو کسی نے دوپہر کو بتایا، بعد میں کسی نے کسی کو رات کو بتایا. یہ اسی قسم کی سٹوری. آپ کو یاد ہوگا کہ جناب جب عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا تو کہا گیا کہ جناب کوئی آیا ہے اور وہاں پہ یہ ہو گیا اور وہاں پہ ہاتھا پائی کی ہوئی اور خدا نخواستہ کسی کو مارا گیا اور یہ اور وہ. مطلب اس میں مجھے تو کوئی لاجک نظر نہیں آتا. کیا پتا کہیں پہ آرگیومنٹ کسی کا ہو سکتا ہے، لیکن اگین اس طرح کی سٹوریاں پھیلانے کا مقصد کیا ہے اس وقت؟ مقصد یہی ہے کہ جناب کے دیکھیں کہ کریڈیبلٹی کورٹ کی متاثر کی جائے، جج صاحبان کو ٹارگٹ کیا جائے. کیوں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کون سی ایسی قیامت آ گئی؟ آپ سوچیں کہ جج صاحبان خدا نخواستہ جو ان کے بقول لڑ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، حکومت ہنگامی اجلاس بلا رہی ہے، قراردادیں پیش کر رہی ہے، وفاقی حکومت کو افراتفری پڑی ہوئی ہے. کیا ہوا ہے؟ کیا سپریم کورٹ نے کیا ہے کہ ہم جناب وزیر اعظم کو گھر بھیج رہے ہیں؟ یا مطلب کوئی ایسی چیز آپ بتا دیں جو وفاقی حکومت کی کام کے اندر انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہو. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں جو آئین میں لکھا ہوا ہے 2 صوبوں میں آپ نے الیکشنز کروانے، آپ وہ الیکشنز کروائیں، وہ آپ کروانے کے لیے تیار نہیں. اور اب قومی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بھی جناب آج بلا لیا گیا ہے اور میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ جناب پہلے جو ہے اس کی اجلاس کا جو سکیجول تھا وہ کچھ اور تھا، اب اس کو چینج کیا گیا ہے. یہ 26 اپریل کو پہلے ہونا تھا لیکن ابھی بلایا جا رہا ہے. اس کے اندر اگین اسی کے حوالے سے باتیں ہوں گی کہ کس طریقے سے الیکشن کو روکا جائے. اس میں سنا ہے کہ کوئی سیکیورٹی بریفنگ وغیرہ بھی ہوگی. سیکیورٹی کے معاملات پاکستان میں آبویسلی 70 سال سے ہی گمبھیر ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ایک بات رائٹ ہے، آپ دیں سیکیورٹی بریفنگ ضرور ہونی چاہیے اس کے اوپر. لیکن ان سب چیزوں کو بنیاد بنا کے بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد وہی ہے کہ مطلب الیکشنز روکنے. اور مطلب اتنا یہ آبویس ہے کہ میرے پاس تو وہ کوئی مطلب اس قسم کا میں کوئی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ مطلب یہ ویری آبویس ہے. آئی ایم ناٹ گونا سے کہ شیم لیسلی آبویس، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بے شرمانہ حد تک آبویس ہے، لیکن مناسب نہ ہوگا یہ بات کرنا. لیکن یہ اتنا آبویس ہے کہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ جناب الیکشنز کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور قومی اسمبلی جو ہے، وفاقی اسمبلی جو ہے، 2 صوبوں کے اسمبلی کے انتخابات روکنے کے لیے کبھی کیا کر رہی ہے، کبھی کیا کر رہی ہے. کیا یہ ہے آئین کی روح؟ کیا یہ ہے جمہوریت کی روح؟ یہ ہے سب کچھ. پر اینی وے دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے. اور آج جس طرح پہلے بھی عرض کی کہ ان کیمرہ کوئی سیکیورٹی بریفنگ وغیرہ بھی ہوگی. اور سویڈن کے ایمبیسی تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا بند ہو گیا اس کا سفارت خانہ. یہ اپنے ہی ملک کی جو کریڈٹ رپورٹ یا اپنے ملک کی جو رپورٹ کارڈ پوری دنیا کو یہ حکومت دکھا رہی ہے، ان کو بھی سلام ہے. اچھا، دوسری طرف عمران خان صاحب کی آج ایک مقدمے میں ضمانت ہوئی لاہور ہائی کورٹ سے. وہاں پہ انہوں نے کچھ صحافیوں وغیرہ سے غیر رسمی بات چیت بھی کی. اس میں بھی انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کا ذکر کیا. اب علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ ان کو بھی کسی اور کے حوالے نہ کیا جائے، لیکن پھر رات کو ان کو بھکر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا آدھی رات کے قریب. پہلے کے پی کے سے اسلام آباد لے کے آئے، اسلام آباد سے اب ان کو بھکر لے کے جا رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو اس حکومت کا خاصہ بن گیا ہے. یہ جو موجودہ حکمراں ہیں یہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، کراچی لے کے جاتے ہیں، کبھی ادھر لے کے جاتے ہیں، کبھی ادھر لے کے جاتے ہیں. کیا آپ نے آج تک پہلے کبھی یہ دیکھا؟ پہلے بھی حکومت تھی یہاں پہ، کبھی آپ نے دیکھا؟ لیکن یہ کیسی ہو جمہوری 13-14 جماعتوں کی جمہوری حکومت ہے جو اپنے مخالفین کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے. اور پھر عدالتوں کا کس حد تک یہ حکم مانتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جناب ہم نے الیکشنز نہیں کروانے تو یہ اور وہ. پر عدالت کے اندر جا کے یہ ڈائلاگ نہیں چلیں گے. اب جو تفصیلی فیصلہ آئے گا جو معزز عدالت کی جانب سے، اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں بڑی سخت ہوں، اور کوشش ہوگی کہ آگے اگر کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کی جائے. پر اینی وے علی امین گنڈاپور کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو جمیل فاروقی کے ساتھ ہوا، عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ ہوا، حسان نیازی کے ساتھ ہوا، دیگر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جناب ایک جگہ سے اٹھاتے ہیں دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں. شہباز گل کے ساتھ ہوا، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا. تو یہ اس حکومت کا جمہوری چہرہ ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی امریکی سینیٹرز اس پہ بول رہے ہیں، ہیومن رائٹس واچ اس کے اوپر بول رہی ہے، ایمنیسٹی انٹرنیشنل اس پہ بول رہی ہے، برطانوی پارلیمان کے جو ممبران ہیں ان کو ہزاروں خط اور ای میلز جاری ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے. تو کیا اس سے پاکستان کا تشخص بہتر ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے؟ پر اینی وے یہ اس حکومت کا ایک جو ہے نا جسے آپ کہہ سکتے ہیں انتہائی یونیک قسم کا جو آپریٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ لوگوں کے اوپر اس طرح کبھی اس کے حوالے کبھی اس کے حوالے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ جناب بنیادی مقصد یہ ہے کہ مخالفین کو تنگ کرنا. اچھا، آخر میں چڑیا گھر میں جو ایک ایلیفینٹ ہے کراچی میں، اس کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے
کہ جناب اس کی کنڈیشن جو ہے وہ کافی خراب ہے، وہ ایک پول میں گری ہے جو بھی وہ ایلیفینٹ ہے، اور اس کے بعد اس کی طبیعت جو ہے مزید پہلے ہی وہ ٹھیک نہیں تھا۔ پچھلے دنوں کو باہر سے بھی کچھ لوگ آئے، اور کچھ برس پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ گلوکارہ آئی تھیں باہر سے، جو عالمی گلوکارہ ہیں، بین الاقوامی گلوکارہ ہیں، انہوں نے آ کے یہاں پہ ایک ایلیفینٹ کو ریسکیو کیا تھا، اور غالباً وہ تھائی لینڈ لے کے گئی تھی۔ اچھا، ہم نے چڑیا گھروں میں جانور تو رکھے ہوئے، لیکن ان کو دیکھ کے رونا آتا ہے، ان کے چہروں کے اوپر اداسی ہوتی ہے۔ اگر آپ جائیں نا کسی بھی جگہ پہ، میجورٹی جو لوگوں نے پاکستان کے اندر آگے پیچھے میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح کی جو جگہ ہیں جہاں پہ آپ چڑیا گھر ہے، لاہور کا ہے یا کسی اور جگہ پہ، اگر آپ ادھر جائیں تو وہ بڑا ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ ویسے بھی اگر آپ آگے پیچھے دیکھیں، آپ کو پاکستان میں جانوروں کی شکل کے اوپر جو ہے نا اداسی نظر آئے گی۔ اگر آپ جائیں مغرب میں جا کے دیکھیں وہ کس طریقے سے اپنے جانوروں سے سلوک کرتے ہیں، اور یہ وہ سب چیزیں جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جناب کس طرح جانوروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ پر اینی وے، یہ چڑیا گھر میں جو ہے نا اصل جانور وہ ہیں جن کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، جن کو ہم اس طریقے سے رکھ رہے ہیں، یا پھر جانور کوئی اور ہے جو ابھی تک اپنے جو ہے اس لیول پہ ان کی ذہنی سطح نہیں پہنچ سکی کہ وہ بے زبانوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں۔ تو آپ اگر اپنے گھر میں جانور رکھتے ہیں، کوئی کتا رکھیں، کوئی بلی رکھیں، یا کوئی چیز بھی رکھیں، یا چڑیا گھر میں رکھیں، خدا رہا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، وہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کے خاندان کے دیگر لوگ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہیں، یہ بے زبان جو ہوتے ہیں یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ اگر آپ باہر بھی کسی کو دیکھ لیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں۔ یہاں پہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کتے لے کے چھوٹے سے ڈبے میں اس کو بند کر دیا جاتا ہے پنجرے میں، اور وہ سارا دن بند رہتا ہے، کوئی اس کی انٹریکشن نہیں ہوتی، کوئی اس کی وہ سوشل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہ جو جاندار ہوتے ہیں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ یہ دیگر جانور ہوں، جو بھی جاندار چیز ہے، اس کے لیے جو دوسروں کے ساتھ سوشلی انٹریکٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہ کتے کو باندھ دیں اور بس جناب دن میں ایک دفعہ اس کو کھولا اور 5 منٹ اس کے ساتھ گزار لیے، نہیں، آپ کو ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے، ان کو اس طریقے سے انٹریکٹ ان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ چیزیں تو ہم سنتے آ رہے ہیں کب سے، بچپن سے، لیکن ابھی تک حالت یہ ہے کہ ہماری جو ریاست ہے وہ بھی ایک ہاتھی کا صحیح طریقے سے لک آفٹر نہیں کر سکتی۔ تو نہ انسانوں کو یہاں پہ لک آفٹر کیا جا سکتا، نہ جانوروں کو لک آفٹر کیا جا سکتا ہے۔ چلیں ریاست تو کرتی رہے گی، لیکن جہاں پہ ایز اے عام ہیومن بینگ مجھے آپ کو موقع ملے، جانوروں کے ساتھ کم از کم جو ہے نا کائنڈ ہوا کریں، ان کے ساتھ اگر کوئی ان کو کھانا ڈال دیں، اس لیے کہ یہ جو باہر پھر رہے ہوتے ہیں جانور، یہ سب بھی ہماری ذمہ داری ہیں۔ یہ جو ہے ہم لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ جناب یہ ادھر آپ کے گھر کے آگے پیچھے بلی پھر رہی تھی، بھوکی مر گئی، تو کیا آپ کے پاس اتنا نہیں تھا؟ تو اور ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کا ایک میسج ہوتا ہے کہ دوسروں کی تکلیف کو سمجھیں۔ جب آپ خود بھی آپ کا پیٹ خالی رہتا ہے تو آپ کو سمجھ آتا ہے۔ تو اس طرح جس طرح مجھے آپ کو بھوک لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو دیگر جاندار پیدا کیے ہیں ان کو بھی اسی طرح بھوک لگتی ہے۔ ان کو اٹھا کے ایک دم سے پتھر مارنا نہ شروع کر دیں ہم، جو ہے اس لیے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ بس میں زیادہ اس پہ اور کچھ نہیں کہوں گا، پر اتنا ہی کہوں گا کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور باہر سے لوگ آ کے ان ہاتھیوں کو ریسکیو کر رہے ہیں۔ پہلے بھی ایک میں نے مثال دی کہ پہلے ایک ہاتھی ریسکیو ہوا، وہ دنیا بھی کیا سوچتی ہوگی کہ یہ کیسے انسان ہیں جن کو اتنا نہیں پتا کہ جانوروں کا کیسے لک آفٹر کرنا ہے، ان کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔